بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیر رشید نالج اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آج ہم اہم ملکی و عالمی حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ 16 جولائی امریکہ اور پاکستان میں بچوں کی روک تھام سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس پر 1 اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ 16 جولائی امریکی ایوان نمائندگان نے مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال اور مذہبی آزادیوں پر لگائے جانے والی قدغن پر شدید تشویر کا اظہار کیا، نیز پاکستان کے لیے فنڈنگ کی سفارش بھی کی۔ 16 جولائی سزا یافتہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار قونصلر رسائی دے دی گئی۔ اس موقع پر بھارتی سفارتکار ملاقات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے عبدالغفران کو سیکرٹری بین صوبائی رابطہ تعینات کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اٹلی کے سفیر کے مابین ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی یوتھ کونسل کا مستقل رکن بن گیا۔ وفاقی حکومت نے تعمیراتی شعبے میں 400 ارب روپے کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں تعینات 5 ججز کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا۔ عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ مقرر کیا گیا۔ 17 جولائی کراچی میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا، جس سے جولائی کے مہینے میں گرمی کا 62 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا۔ عظمیٰ عادل خان بطور چیئرپرسن اوگرا 4 سالہ مدت مکمل کرنے کے بعد ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئی تھیں۔ ان کی جگہ وائس چیئرمین نور الحق کو قائم مقام چیئرمین تعینات کر دیا گیا تھا۔ 17 جولائی کو ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل خرم سعید مستعفی ہو گئے تھے۔ 17 جولائی کو ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لائزن اسسٹنٹ اور فوکل پرسن برائے کرونا وائرس سردار زادہ عمیر جان محمد حسنی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر نور ولی محسود کو اقوام متحدہ کی داعش اور القاعدہ کی فہرست میں شامل کر کے اس کے اساس سے منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ 18 جولائی کو وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی اور 5 مشیران کے اثاثوں اور دوہری شہریت کی تفصیلات پبلک کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے 2 سینئر افسران، کمشنر لاہور محمد آصف بلال لودھی اور سیکرٹری سروسز ڈاکٹر محمد شعیب اکبر کو صوبہ بدر کر دیا۔ بینک آف پنجاب کے بانی صدر اور پاکستان کے ممتاز بینکار تجمل حسین 18 جولائی کو انتقال کر گئے تھے۔ 19 جولائی پنجاب کے وزیر برائے وائلڈ لائف اینڈ فشریز اسد کھوکھر کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ 19 جولائی کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم الحاق پاکستان منایا۔ 20 جولائی وفاقی حکومت نے فارینہ مظہر کو سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ تعینات کر دیا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے نے ورچوئل رائل ایئر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شرکت کی۔ 20 جولائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سردار محمد اسلم کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ ایوان بالا نے بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیمی بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی۔ پنجاب کے صوبائی وزیر شمشان بخاری کو محکمہ وائلڈ لائف اینڈ فشریز کا اضافی چارج بھی دیا گیا۔ 21 جولائی صادق بٹ پہلوان سائیکلاں والا انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ انہوں نے بھارت کے کئی بار دورے کی اور نامور پہلوانوں کو چت کر کے رستم دہلی اور رستم کوالالمپور کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 21 جولائی چین پاکستان فائبر آپٹک پروجیکٹ CPFOP، جو دونوں ملکوں کے مابین ڈیجیٹل رابطوں کا بڑا منصوبہ ہے، خنجراب سے اسلام آباد تک آپریشنل ہو گیا۔ کراچی میں ذہنی و جسمانی معذور بچوں کے ادارے دارالسکون کے انچارج سسٹر رتھ لیوس انتقال کر گئیں۔ 21 جولائی یورپی یونین پاکستان کو رول آف لا کی بہتری بروقت انصاف تک رسائی کے پروگرام کے لیے 3 ارب 60 کروڑ روپے کی گرانٹ فراہم کی گئی، جو خیبر پختونخوا فاٹا اضلاع بلوچستان میں رول آف لا کی بہتری انصاف تک رسائی پروگرام کے لیے مختص ہوں گے۔ 22 جولائی وزیر اعظم عمران خان نے احتساب اور امور داخلہ سے متعلق معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر کو مشیر برائے احتساب و داخلہ مقرر کر دیا۔ ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر کر دیا گیا۔ 22 جولائی
وزیر اعظم عمران خان نے ملک امین اسلم کو معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی مقرر کیا۔ 22 جولائی وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کیا اور ان سے بنگلہ دیش کو کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ 22 جولائی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دے دی۔ 23 جولائی وفاقی حکومت نے وفاقی سیکرٹری نجکاری ڈویژن رضوان احمد کو تبدیل کر کے MD پیپرا تعینات کر دیا۔ 23 جولائی NTI نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی رینکنگ میں 7 پوائنٹس کے ساتھ بہتری آئی ہے، جس کے بعد عالمی درجہ بندی میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ 23 جولائی پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کا متفقہ طور پر صدر منتخب ہو گیا۔ پاکستان اس عہدے پر 6ٹھی دفعہ منتخب ہوا تھا۔ 23 جولائی جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم دانیال مسعود نے 1 منٹ میں 78 ہیلی کاپٹر سپین کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ انہوں نے 1 منٹ میں 70 ہیلی کاپٹر سپن کا ریکارڈ توڑا۔ 23 جولائی پاکستان کے وسیم کھتری نے آن لائن ڈبل اسکریبل چیمپئن شپ جیت لی۔ 24 جولائی سینیٹر فروغ نسیم نے تیسری مرتبہ وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ڈاکٹر فروغ نسیم کی کابینہ میں تیسری مرتبہ شمولیت کے بعد وفاقی کابینہ کے ممبران کی مجموعی تعداد بڑھ کر 51 ہو گئی۔ ان میں وفاقی وزراء کی تعداد 27 اور وزرائے مملکت کی تعداد 4، وزیر اعظم کے مشیروں کی تعداد 5 اور معاونین خصوصی کی تعداد 15۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں منتخب نمائندوں کی تعداد 32 اور غیر منتخب نمائندوں کی تعداد 19 ہو گئی تھی۔ 24 جولائی وفاقی حکومت نے وزارت صنعت و پیداوار کے تحت قائم FATF سیکریٹریٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ کو اپ گریڈ کر کے موجودہ DG خواجہ عدنان ظاہر کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسی عہدے پر فرائض انجام دینے کی ہدایت کر دی۔ 25 جولائی اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں قرار دیا کہ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، جبکہ بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر سے پڑوسی ممالک کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار پاکستان میں بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ 25 جولائی جرمنی کی حکومت نے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ ہونے والے لوگوں کی معاشی اور سماجی امداد کے لیے پاکستان کو 65 لاکھ یورو کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ 25 جولائی وفاقی شرعی عدالت کے سینئر جج جسٹس سید محمد فاروق شاہ انتقال کر گئے۔ 26 جولائی اسلام آباد میں ملک کا پہلا برقی گاڑی چارجنگ اسٹیشن لگا دیا گیا۔ 26 جولائی PIA اور ترکش ایئر لائن کے درمیان کوڈ شیئرنگ سے متعلق نیا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت قومی ایئر لائن کے مسافر استنبول سے برطانیہ اور یورپ کے لیے سفر کر سکیں گے۔ 26 جولائی ممتاز ادیب پروفیسر عنایت علی انتقال کر گئے۔ 26 جولائی کو ہی گوادر سے افغانستان کے لیے تجارتی نقل و حمل کا آغاز ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان پاکستان عطا کرنے، وزیر اعظم ہاؤس کے قریب بننے والی مجوزہ یونیورسٹی کو ان سے موسوم کرنے اور ان کی زندگی اور جدوجہد کو وفاقی اور صوبائی سطح پر تعلیمی نصاب میں شامل کرنے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ 27 جولائی سندھ حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے مقررہ عمر میں 15 سال رعایت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت سندھ میں اب 43 سال کی عمر تک کے افراد سرکاری ملازمتوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ 27 جولائی ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن 3 برس کے تعطل کے بعد مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب کیس میں احتساب عدالت سے سزا یافتہ ٹیلی فون انڈسٹریز کے سابق ڈپٹی جنرل کی ملازمت پر بحالی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ملزمان سزا معطل ہونے پر عہدے پر بحال نہیں ہو سکتے۔ 27 جولائی کو ہی قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اور اولمپئن اسد ملک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے۔ 27 جولائی حکومت پنجاب نے سابق وفاقی سیکرٹری، سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب مرزا سہیل عامر کو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا۔ 28 جولائی ریڈیو پاکستان اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے تحت
طلبہ کی رہنمائی کے لیے مختلف لیکچرر ریڈیو پر پیش کیے جائیں گے۔ 28 جولائی گورنر پنجاب نے احمد اویس کو ایڈوکیٹ جنرل مقرر کرنے کی سمری منظور کر لی۔ 28 جولائی چین، پاکستان، افغانستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی کانفرنس ہوئی، جس میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے کرونا کے خلاف جنگ اور معیشت کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ 29 جولائی ٹیسٹ کرکٹر محمد اکمل کو اسپاٹ فکسنگ کیس میں دی گئی سزا نصف کرتے ہوئے 1.5 سال کر دی گئی۔ 28 جولائی رکن پنجاب اسمبلی سردار آفتاب اکبر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن منتخب ہو گئے۔ 29 جولائی عمران خان کا کردار ادا کرنے والے معروف اداکار فرخ شادل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 29 جولائی پشاور جوڈیشل کمپلیکس میں کمرہ عدالت کے اندر توہین رسالت کے ملزم طاہر احمد نسیم کو قتل کر دیا گیا۔ 29 جولائی حنا جیلانی کو امریکن سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن ڈاکٹر ظفر مرزا اور معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان مس تانیہ ادروس نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ 29 جولائی قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 اور انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ 30 جولائی وفاقی حکومت نے ڈاکٹر محمد جہاں زیب خان کو مزید 3 سال کے لیے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تعینات کر دیا۔ 30 جولائی لاہور کی 9 سالہ طالبہ نتالیہ نے کم وقت میں پیریاڈک ٹیبل بنا کر گینز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ نتالیہ نے ریکارڈ 2 منٹ 42 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ 30 جولائی بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور پیور ارتھ نامی ادارے کی ایک مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سیسے سے متاثرہ بچوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں تیسرے ہیں، جبکہ انڈیا پہلے نمبر پر ہے۔ 30 جولائی سینٹ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 2020 میں ترامیم کا بل منظور کر لیا۔ 30 جولائی ممتاز روحانی پیشوا سجادہ نشین درگاہ عالیہ گولڑہ شریف پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کے پوتے تھے۔ 30 جولائی محدود حج 2020 امت مسلمہ کے لیے کرونا کی وجہ سے منفرد اور تاریخی اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ اہل پاکستان کے لیے بھی انفرادیت کا حامل رہا۔ حج 2020 میں کسی بھی پاکستانی کو حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ 31 جولائی خیبر پختونخوا اسمبلی میں خاصہ دار فورس ترمیمی بل منظور کیا گیا۔ 31 جولائی جاوید مرتضیٰ پی سی بی کے نئے چیف فائنینشیل آفیسر مقرر کر دیے گئے۔ 31 جولائی معروف شاعر سابق ڈائریکٹر پی ٹی وی نیشنل اور ایم پی ٹی وی کراچی تاجدار عادل کے بڑے بھائی عالمی شہرت یافتہ ثنا نگار سلطان جمیل نسیم انتقال کر گئے۔ 2 اگست چین میں پاکستان کے نئے سفیر معین الحق نے چارج سنبھال لیا۔ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ میں خلقہ NA 75 سے منتخب ہونے والے نون لیگ کے MNA سید افتخار الحسن المعروف ظاہر شاہ 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 2 اگست وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن مقرر کر دیا۔ 2 اگست پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن 5 اگست کے بجائے اس کو بڑھا کے 2 اگست کے بجائے رات 12 بجے ہی ختم کر دیا۔ 2 اگست حکومت نے اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ 4 اگست پاکستان نے ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا، جس میں بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا۔ 4 اگست وفاقی کابینہ نے معروف خاتون بینک کار سیما کامل کی بطور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کو منظور کر لیا۔ 4 اگست گھروں میں کام کاج کے لیے بچوں کو ملازم رکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ فی الوقت یہ ایکٹ وفاقی دارالحکومت میں ہی لاگو ہوگا۔ 4 اگست پاک بحریہ کے کموڈور محمد سلیم کو
ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے کر ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پرسنل مقرر کر دیا گیا۔ 5 اگست قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے حکومت پاکستان اور چین کے درمیان لاگت کی شیئرنگ کے بنیادی طور پر $806.783 ملین کی لاگت سے پاکستان ریلویز کے منصوبہ اپ گریڈیشن آف پاکستان ریلویز ایگزسٹنگ مین لائن اور حویلیاں کے قریب ڈرائی پورٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ 5 اگست ہالینڈ میں سابق سفیر پاکستان معظم خان برطانیہ کے لیے ہائی کمشنر نامزد ہو گئے۔ 5 اگست وفاقی حکومت نے وفاقی سیکرٹری تعلیم ڈاکٹر ساجد یوسف زئی کو تبدیل کر کے ڈی جی سول سروسز اکیڈمی لاہور تعینات کر دیا۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کی افسر مسز فرخ حامد کو تبدیل کر کے نیا سیکرٹری وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت لگا دیا گیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کو تبدیل کر کے زاہد حفیظ کو ترجمان دفتر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر 5 اگست کو منایا گیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے گرد نیا شہر بسانے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر دی۔ راشد عزیز کو 3 سال کے لیے اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ 6 اگست مانچسٹر ٹیسٹ میں پاکستانی اوپنر شان مسعود نے شاندار سنچری سکور کی، وہ کیریئر بیسٹ 156 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 319 گیندوں پر مشتمل ان کی اننگز میں 2 چھکے شامل تھے۔ وہ سنچری سکور کرنے والے موجودہ صدی کے پہلے پاکستانی اوپنر ہیں۔ 1987 میں عامر سہیل نے اس گراؤنڈ پر ڈبل سنچری کی تھی۔ شان مسعود نے قبل انگلینڈ میں سنچری کرنے والے آخری پاکستانی اوپنر سعید انور تھے۔ سعید انور نے 1996 میں اوول ٹیسٹ میں سنچری سکور کی تھی۔ 6 اگست وفاقی مفتی سید طاہر شہباز نے اپنے ادارے میں ایڈوائزر ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو بیرون ملک پاکستانیوں کا شکایات کمشنر مقرر کر دیا۔ 6 اگست وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزراء اور سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر کیے جانے والے بیرون مملک دوروں پر پابندی لگا دی۔ روزنامہ جسارت کے ایڈیٹر ان چیف سید اطہر علی ہاشمی کراچی میں 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال 6 اگست کو ہوا۔ 6 اگست منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے اور اسکلانت کو کمزور کرنے کے لیے وزارت انسداد منشیات نے مختلف ممالک کے ساتھ 34 یادداشتوں پر دستخط کیے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے چشمہ رائٹ بینک کینال زیر حصہ کا کنٹرول وزارت آبی وسائل سے حکومت پنجاب کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ 7 اگست وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے بریگیڈیئر شجاع حسین کو پاکستان اسٹیل مل کا 1 سال کے لیے چیف ایگزیکٹو CEO مقرر کر دیا۔ 7 اگست وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں راوی کے کنارے نیا شہر بنانے کے لیے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ تقریباً 50,000 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 1 سے 2% کے درمیان رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے طویل تنازع کو حل کرنے کے لیے غیر جانبدار ماہر یا ثالثی عدالت کے تقرر سے متعلق آزادانہ فیصلہ کرنے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو 2 طرفہ طور پر ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 6 اگست بلوچستان حکومت نے صوبے میں تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ 8 اگست وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں کاروباری سرگرمیاں رات 9 بجے تک جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ سندھ کے معروف قومی عوامی شاعر علی محمد اڈویرائی انتقال کر گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر ولنکن بوزکیر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد تشریف لائے۔ امریکی دورہ برائے امن یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ اصرار کہ کشمیر مکمل طور پر اس کا اندرونی معاملہ ہے، صرف بھارتی تعداد میں سیکیورٹی کی موجودگی کے باعث گھڑا گیا افسانہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر میں زیادہ تر اشاریے اگست 2019 کے بعد سے تشدد میں اضافہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس موقف کو عدم استحکام کی یہ صورتحال تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنے کی ترغیب دے گی۔ اس کے بارے میں رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ 2004 سے 2007 میں پاکستانی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی جانب سے بیک چینل پر مذاکرات کرنے والے کے تعینات کے معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی۔
10 اگست وفاقی حکومت نے کفایت شعاری اقدامات کے تحت تمام وزارتوں اور ڈویژنوں پر ہر قسم کی گاڑیوں کی خریداری اور نئی پوسٹوں پر پابندی عائد کر دی۔ 10 اگست پنجاب کے سابق وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما ملک مشتاق اعوان انتقال کر گئے۔ 10 اگست پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر سعید المالکی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ 10 اگست وزیر اعظم عمران خان نے مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مالدیپ کے صدر کو برائے پاکستان کی دعوت دی۔ 10 اگست ادویات کا معیار جانچنے کے لیے ملک کی پہلی نجی ٹیسٹنگ لیبارٹری ڈرگ لیب اسلام آباد میں قائم کی گئی۔ اس لیب کو عالمی اداروں کا بھروسہ اور اعتماد بھی حاصل ہے اور یہ عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے۔ 11 اگست وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کی صورتحال اور پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیے۔ 12 اگست وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مادر علم سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے ٹنڈو جامدری یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب صحرائی کے نام کی منظوری دے دی۔ 12 اگست قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 میں سمیت 5 بلز کی منظوری دے دی۔ 12 اگست قومی اسمبلی نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے اور پڑھے جانے کی قرارداد اور اقلیتوں سے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کو نصاب کا حصہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ 12 اگست حساس اداروں نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے سائبر حملے کا سراغ لگا کر اسے ناکام بنا دیا۔ بھارتی خفیہ ادارے اعلیٰ حکومتی اور فوجی افسران کے موبائل اور آلات ہیک کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے سفیر شکر اللہ عاطف مشال نے الوداعی ملاقات کی۔ 12 اگست ساؤتھ ایشین گیمز میں ڈوپنگ کرنے والے 3 پاکستانی ایتھلیٹس محبوب علی، محمد نعیم اور سمیع اللہ پر 4 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ فیس بک نے اپنے فاؤنڈیشن ریسرچ انفارمیشن اور پولرائزیشن اپلیکیشن پرپوزل کے جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ جیتنے والوں کی عالمی فہرست میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز کے آغا علی خان اور حسن ایوب قاضی بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے ماس ٹرانزٹ منصوبے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT کا افتتاح کر دیا۔ 14 اگست حکومت اور IPPs کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت کاروباری منافع کی ادائیگیاں ڈالر میں کرنے کی شرط کو ختم کر دیا گیا۔ بجلی منصوبوں میں روپے ڈالر کی قدر کے فرق کو حد فکس کر دی گئی، جبکہ روپے اور ڈالر کی قدر میں فرق 145 روپے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاور پلانٹ آپریشن مرمتی اخراجات میں نمایاں کمی پر اتفاق کیا گیا۔ لیٹ پیمنٹ سرچارج کی شرح 4.5% سے 2% کر دی گئی۔ فیول پرائس کم ہونے کا فائدہ صارفین کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ رجسٹرڈ غیر ملکی سرمایہ کے لیے منافع کی شرح 12%، جبکہ مقامی سرمایہ کاروں کے لیے منافع کی شرح 17% کی گئی۔ 14 اگست پاکستان کو کار کے رینٹل پاور کیس میں $1 ارب 20 کروڑ $2 کروڑ روپے جرمانے سے بچانے پر پاک فوج کے 3 افسران کو ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا۔ بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے، لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز اور احمد عرفان اسلم نے سوئٹزرلینڈ، لبنان اور دبئی کے بینکوں سے ترک رینٹل پاور کمپنی کار کی کرپشن کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے کڑی تگ-و-دو کی تھی۔ تینوں افسران نے پاناما اور برٹش ورجن آئی لینڈ سے بھی دستاویزات اکٹھی کی، جو کمپنی کے خلاف کیس جیتنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف 6 مقدمات سے دستبردار ہو گیا۔ 14 اگست پاکستان نے بزرگ کشمیر حریت رہنما سید علی گیلانی کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کی خدمات اور قربانیوں کے اعتراف میں ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ 14 اگست برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کر دیا۔ 15 اگست سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو معذور کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا اور کہا معذور کی جگہ معذوری کا حامل شخص یا منفرد صلاحیتوں کا حامل شخص لکھا جائے۔ 15 اگست پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
15 اگست DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کو حلال امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا۔ تو ویورز یہ تھی اب تک کی نیوز اپڈیٹس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے پیج اور چینل کو دیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔